يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله عز وجل في مقام آخر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا سبحان الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. سرور کونین کا فرمان ہے. سرور کونین کا فرمان ہے. سرور کونین کا فرمان ہے. یار آئے آئے سرور کونین کا فرمان ہے. مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. اور عرض کی کہ مال و زر کیا جان بھی قربان ہے. مال و زر کیا جان بھی قربان ہے. مجھ پہ یار غار کا گرامی المرتبت حاضرین، مجھے آج جو مدعو کیا گیا ہے تو مجھے دو عنوانات پر گفتگو کرنی ہے. ایک عقیدہ ختم نبوت اور دوسرا شان تاجدار صداقت. اس مناسبت سے بارگاہ صدیقی میں ہمارا یہ نذرانہ محبت ہے، عقیدت ہے. اس لیے میرے ساتھ جب مل کے پڑھیں گے تو مجھے ذوق آئے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. نماز کی بات آئے تو نماز کی تاریخ اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک پہلے نمازی کا ذکر نہ کیا جائے. ماشاءاللہ جو آپ لوگ جاگ رہے تو بولنا پڑے گا. بھائی نماز کی ایک تاریخ ہے نا، تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے یہ نماز سب سے پہلے حضور کے ساتھ کس نے پڑھی؟ تو درجنوں حدیثیں مولا علی خود فرماتے ہیں سب سے پہلے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز میں علی نے پڑھی. سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر ان حدیث کو ذکر کیا اور وہاں پر بھی آپ نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا نمازی حضور کے ساتھ کون تھا؟ مولا علی.
اسی طرح بعض ہستیوں کی بعض معاملات اور نسبتوں سے کچھ ایسے تعلق جڑے ہوئے ہیں کہ جب ان واقعات و معاملات کا نام آئے تو ان ہستیوں کی یاد خود بخود آتی ہے. تو جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس عقیدے کے حوالے سے حضرت سیدنا تاجدار صداقت امام الصحابہ والتابعین حضرت خلیفہ بلا فصل خلیفۃ المسلمین سیدنا و مولانا و مرشدنا ابو بکر صدیق، یہ میرے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کا وہ محافظ ہے کہ جب تک ان کا ذکر نہ آئے تاریخ ہی مکمل نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ کوئی الگ تھلگ موضوع نہیں ہے. یہ حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہے تو بیچ میں تاجدار صداقت کا ذکر کیسے آ گیا ہے؟ تو مل کے ہم مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مل گیا تجھ کو کبھی صدیق کا، کس قدر ابو بکر تیری شان ہے، کس قدر ابو بکر تیری شان ہے، اور جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، اور اے فریدی ان کی شان پاک میں، اے فریدی ان کی شان پاک میں، ثانی سنینا یہ قرآن ہے، ثانی سنینا یہ قرآن ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. بعد از حمد و صلاة لائق سخت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ سادات والا مرتبت بالخصوص حضرت محترم مولانا مفتی محمد امیر مظہری صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، فاضل جلیل حضرت محترم مولانا سراج الدین صاحب، جناب حضرت محترم مولانا محمد مظفر الدین صاحب، جناب قاری کتاب رحمان قاری محمد سعید صاحب، حضرت محترم مولانا قاری محمد شعیب صاحب، جناب فاضل محترم مجاہد اہل سنت مولانا قاری مدثر معینی صاحب، جملہ علماء کرام سرحانان مصطفیٰ، جملہ سادات والا مرتبت قبلہ شاہ جی، اس میں گرامی جنت حضرت محترم قبلہ سید مبارک حسین شاہ صاحب گیلانی، نام ذہن سے اتر گیا، سید قبلہ فخر سادات سید پیر سید احمد شاہ صاحب آستانہ عالیہ گجرال شریف، جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ یعنی ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے وہ سارے سچے تھے. ماشاءاللہ میں چونکہ آپ کو میرے ذوق کا پتہ ہے کہ میں وہ اپنی کمنٹری کرنے والا خطیب نہیں ہوں، میں مجمع کو ساتھ لے کے چلنے والا بندہ ہوں.
تو مجھے آپ کی طرف سے جب رسپانس ملے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بات میری ڈیلیور ہو گئی، بات آپ تک پہنچ گئی، میں اگلی بات اس سے اوپر جا کے کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جب آپ پہلی بات پہ جو ہے نا مجھے اپنا ریئیکشن دیں گے کہ یار پتہ نہیں بات ان تک پہنچی یا نہیں، تو میں اس پاور کے ساتھ میں اگلا جملہ نہیں دے سکوں گا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جو خطیب ہیں ان خطیبوں کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بات پر ذوق کا اظہار کیا جائے یا داد دی جائے، اور ہماری داد وہ نہیں ہوتی واہ 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 کر دو، ہماری داد یہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی اس بندے کو اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ سب سے پہلے ذرا سنیے، ہم ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے وہ سارے سچے، لیکن ان سچوں کا سردار آمنہ کا لال، زہرا کا بابا، صدیق اکبر کا مرشد، مولا علی کا ویر، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، سب نبیوں کے سردار۔ اب میں اگلی بات کروں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضور سارے نبیوں سے بڑے۔ اچھا پہلے مجھے ایک بات کو کلیئر کرو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور سب سے افضل ہیں تو یہ باقی نبیوں کی توہین نہیں ہے؟ بولو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم باقی نبیوں کو ڈیگریڈ نہیں کرتے ہیں، ہم باقی نبیوں کو نیچا نہیں کرتے کہ نہیں، ہم ان کو معاذ اللہ ان کی انسلٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سارے پیارے ہیں، پر ان پیاروں کا سردار آمنہ کا لال ہے۔ تو جب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کسی کی افضلیت کو بیان کریں تو جو مفضول ہوتے ہیں مفضولوں کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ اچھا میں چلیں آگے بڑھتا ہوں۔ سید بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فقیر سادات کا جو ہے نا انا غلام خانہ حضات، یہاں گیلانی سید بیٹھے، بتاؤ یار بات میں چیک بھی کر لوں گا کہ مجمع کا ذوق کیا ہے، کیونکہ ہر مرید کو اپنا ہی پیر چنگا لگتا ہے، تو میرا پیر سید شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، تو ظاہر ہے مجھے اپنا مرشد چنگا لگتا ہے، تو میں تو کوشش کروں گا کہ میرے مرشد کا نام ہر جگہ ہے۔ ہاں تو میری بات سنیے، ہم کہتے ہیں کہ سارے ولیوں کا سردار، ہاں تو پھر بولو نا اللہ کے بندو، ولیوں کا سردار، ہاں جی بولیے، شہنشاہ بغداد، پیر پیرا، میر مینا، شاہ جینا، حضرت شہباز لامکانی، قطب ربانی، قندیل روحانی، حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیے سارے ولیوں کے کیا ہیں؟ بولو سوا صحابہ و تابعین۔ ظاہر ہے جب ہم لفظ ولی کی یہ اصطلاح بولتے ہیں تو اس میں صحابہ اور جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں، ان کی الگ اصطلاح ہمارے اہل سنت یہاں موجود ہے۔ اس لیے یہ بعض اوقات بعضوں کے ذہنوں میں خام خواہ جناب وہ کینچوے چل رہے ہوتے ہیں، اس کو پہلے ہی بندہ مار دینا یار۔ میرے سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی سب ولیوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ جب ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی پاک کو سارے ولیوں کا سردار کہا ہے تو باقی ولیوں کی توہین ہوئی ہے؟ وہ نہیں ہوئی ہے۔ وہ توہین تو تب ہوتی کہ عبدالقادر جیلانی نہ ہوتا ہم بنا دیتے۔ ہاں اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جن کی شان تھی ان کے مقابلے میں دوسرے کی شان جھوٹی بنائی، یہ زیادتی ہے۔ لیکن جب محراب بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہوں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، اور ساری دنیا کے ولی، اور یہاں اللہ اکبر، یہاں میرا خواجہ پیا سرکار حضرت غریب نواز، آپ سر چکا کے کہہ رہے ہوں کہ بل علا عینا یا وراسی یا عبدالقادر جیلانی، کہ غوث پاک صرف سر پہ نہیں، صرف گردن پہ نہیں، بلکہ آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پہ بھی۔ اور جب اتنے بڑے لاکھوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے اللہ کے ولی وہ بھی سر جھکا کے کہہ رہے ہوں میرا سردار بھی عبدالقادر جیلانی ہے۔ خیر ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اگر کسی افضل کو افضل کہیں تو باقیوں کی توہین بولتے جاؤ نہیں ہوتی۔
اس طرح جب ہم اپنے نبی کو افضل کہہ رہے ہوتے ہیں تو باقی نبیوں کی توہین نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے بھی میرے نبی کی حدیثوں میں بھی یہ بڑی بات واضح طور پر لکھی گئی ہے. میرے آقا نے خود فرمایا انا امام المرسلین، میں سارے نبیوں رسولوں کا امام ہوں. یہ تو دنیا کی بات فرمائی. اور میرے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت والے دل پوری اولاد آدم میری محتاج ہوگی. قیامت کے اس منظر میں، قیامت کے میدان میں، قیامت والے دن میں پوری نسل آدمی کا سردار ہوگا. میرا نبی سب نبیوں کا سردار ہے. اور میرے نبی کا یہ خاصہ ہے، میرے نبی کی یہ سب سے بڑی شان ہے کہ میرا نبی رب کا آخری نبی ہے. میرے اور آپ کے آقا اللہ کے آخری نبی ہے. اور اگلا جملہ بولوں گا، ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی بھی ہیں اور ہمارے آقا اللہ کے محبوب نبی بھی ہیں. میں ذرا توجہ سے آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنے والا ہوں. ہمارے آقا ہر ایک نبی سے انڈوینی بھی بڑھے اور سب مل جائیں پھر بھی ہمارے آقا بڑھے. یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں ذرا تاکہ آپ کی بات اچھی طرح ذہن میں پڑے. یہ مجھے حضور کے نام پہ یہ لنگر ملا ہے. یہ کتنے کا نوٹ ہے؟ 1000 کا. یہ 100 کا. یہ بڑا ہے کہ یہ پکا؟ اور اگر یہاں میں 11 اکٹھے کر لیں اب یہ بڑے ہوں گے. یہ ویسے اکیلے تو یہ ایک چھوٹا ہے، لیکن یہ جب اس کے ساتھ 10 اور مل جائیں تو یہ اس سے بڑا ہو جاتا ہے. اب ذرا سننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعضوں کے ساتھ مل کر پاور بڑھا کر دوسرے سے بڑے ہو جاتے ہیں. پر علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ اگر 1.25 لاکھ نبی ایک پلڑے پہ ہوں، نہیں یار ایسے نہیں بولتے، آپ نے تو حد کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ترازو قائم کیا جائے جس میں تقابل کیا جائے، اس ترازو کے ایک پلڑے پہ 7 زمینیں رکھی جائیں، اسی پلڑے پہ 7 آسمان رکھے جائیں، اسی پلڑے پہ لوح قلم عرش کرسی، اسی پلڑے پہ 7 سمندر رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پہ سارے آسمان لوح قلم عرش کرسی رکھ دی جائے، اسی پلڑے پہ تمام انسان رکھ دیے جائیں، اسی پلڑے پہ سارے غوث ولی کتب ابدال رکھے جائیں، اور اسی پلڑے پہ 1.25 لاکھ رب کے نبی رکھے جائیں، اور دوسرے پلڑے پہ اکیلے آمنہ کے لال، زہرا کے بابا، حسنین کے لالا، ہم مسلمانوں کے نبی تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ کو رکھا جائے اور وزن کیا جائے تو پلڑا ہمارے نبی کی شان والا بھاری ہو جائے. سرکار کی آمد، پتھر کی آمد، بدری کی آمد، سونے کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. تو اسی لیے پھر مجھے کہنا پڑتا ہے نا، مجھے یہ صدا لگانی پڑتی ہے، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے
مثال تیری، میرا نبی سب نبیوں کا تاجدار ہے، میرے اور آپ کے آقا سب نبیوں کے سردار ہیں، اور ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ میرے رب نے مکمل فرما دیا۔ میرے نبی پر نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ تکمیل پذیر ہو گیا۔ میرے نبی پر نبوت ختم ہو گئی۔ میرے تیرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، ہمیں حضور کی ختم نبوت کے عقیدے پر اس طرح یقین ہے جس طرح اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے۔ میں ایک خاص بات کروں گا، پھر میں آپ کے چہرے دیکھوں گا کہ آپ کتنے جناب میرے بات کے ساتھ متفق ہیں۔ جس طرح میں اللہ کے ایک ہونے پر یقین ہے، دنیا کی ہزار دلیلیں آئیں، ہزار مبلغ آئیں، ہزار مفکر آئیں، ہمیں توحید کے عقیدے سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں، اسی طرح ہم اپنے آقا کو آخری نبی مانتے ہیں۔ جس طرح ہمیں اللہ کی توحید پہ یقین ہے، اسی طرح ہمیں اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک تو میٹھا میٹھا سارے پی جاتے ہو نا، اصل اگلا جملہ آ رہا ہے کہ جو کافی سارے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، اگلا ہی تو مزہ آتا ہے، جو آگے میں کہنے لگا ہوں وہی تو کہنا پڑتا ہے۔ تو اب جملہ سنیے، جس طرح ہمیں اللہ کی وحدانیت پہ کوئی شک نہیں، اسی طرح حضور کی ختم نبوت پہ کوئی شک نہیں، اور جس طرح ہمیں حضور کی ختم نبوت پہ کوئی شک نہیں، اسی طرح حضور کی ختم نبوت کے منکر کے کافر ہونے میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے بولا تھا نا کہ یہ جملہ تھوڑا سا بھاری ہے اور کافی سارے ذرا ان کی زبان تھوڑی آستہ ہو جاتی ہے، یہیں سے تو پتہ لگتا ہے نا ایمان کسے کہتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرزائی کا جو یار ہے، مرزائی کا جو یار ہے، مرزائی کا جو چونکہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، عقیدے کے مسئلے میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ خدا کی قسم میرے سامنے سب سے بڑا رول ماڈل اس مسئلے پہ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے آقا جب آسمانوں سے واپس تشریف لے آئے، توجہ ہے معراج والی رات، تو میرے نبی نے اپنے چچا زاد بہن کو جب یہ بتایا حضرت ام ہانی کو، تو آپ نے ہاتھ جوڑ لیے، یا نبی اللہ مجھے بتا دیئے یہ کسی اور کو نہ بتانا۔ پہلے اتنی مخالفتیں، پہلے اتنی مخالفتیں، اگر آپ یہ اوپر سے یہ بات بھی کہیں گے تو اور مخالفتیں بڑھیں گی۔ کسی نے تصدیق نہیں کرنی ہے آپ کی اس بات کی کہ آپ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گئے، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گئے، پھر لوٹ بھی آئے، حضور کسی نے نہیں ماننا۔ میرے آقا مسکرائے فرمایا تصدیق والے تصدیق کر دیں گے۔ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے، آپ اپنے گھر میں باقی حضور سویرے سویرے گھر سے باہر نکلے، سب سے پہلا جو سامنا ہوا تو وہ سب سے بڑے مشرک کافر لعنتی ابو جہل سے۔ کوئی نئی بات میرے نبی نے فرمایا ہے نا؟ جی کیا؟ فرمایا رات کو گیا تھا معراج ہوئی ہے۔ وہ مزاق کیوں نہ لگا؟ کہنے لگا ہے محمد کیا یہ جو بات آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کیا یہ قوم کے باقی لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ یہ دوڑا، توجہ ہے، اس نے دروازے کھٹکھٹائے، نکلو تشریف لائیں باہر، تشریف لائیں، اس نے دروازے کھٹکھٹائے،
لوگوں کو اکٹھا کیا، سب اکٹھے ہو کے کہنے لگا چلو محمد کے پاس چلتے ہیں، میرے نبی مکرم کے پاس آئے، پھر کہنے لگا ابو جہل اے محمد ذرا ان کے سامنے وہ بات کیجئے جو صبح صبح آپ نے مجھے سنائی ہے۔ میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے معراج عطا فرمائی ہے، میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا ہوں، میں ادھر سے ہو کے آسمانوں سے ہو کے لوٹ کے بھی آیا ہوں، اور اس آنے جانے پر میرا اتنا وقت لگا ہے کہ میں کیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی، میں لوٹ کے آیا تو کنڈی میں کیا تھا تو میرا بستر گرم تھا، میں جب لوٹ کے آیا تو میرا بستر جو کا تو گرم تھا۔ جب سب نے یہ سنا آپس میں کہکہ لگانے لگے، کہنے لگے نہ بھائیو یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے، اور یہ ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار آ گیا ہے، اب اس کے ذریعے ہم محمدیوں کو توڑیں گے، ہم مصطفیوں کو توڑیں گے، ہم محمد کے غلاموں کو توڑیں گے۔ چنانچہ مشورہ ہوا، میں جملہ دوں گا اور میں دیکھوں گا آپ میں سے کتنوں پہ اثر کرتا ہے۔ چنانچہ مشورہ ہوا کہ سب سے پہلے اس معاملے کے ذریعے کس کو توڑا جائے؟ کہنے لگے یار اسی کو توڑتے ہیں جو سب سے پہلے جڑا تھا۔ چنانچہ یہ سارے مل کر دستک دی جناب صدیق اکبر کے دروازے پر، ابھی تک یہ ابو بکر ہیں، ابھی نہ صدیق ہیں نہ صدیق اکبر ہے، یار مہربانی فرمائیے، ابھی تک ابو بکر ہیں، تو جناب ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے جناب حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے، کہنے لگے اے ابو بکر تو مکے کا چیف جسٹس رہا گئے، تجھ سے ایک فیصلہ کروانا ہے۔ جناب صدیق جناب ابو بکر بولے، فرمایا بولو کیا تم کہتے ہو؟ کہنے لگے ابو بکر ایک بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے اٹھ کے میں بیت المقدس میں گیا پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا وہاں سے لوٹ بھی آیا، تو بتاؤ کیا اس کا یہ دعویٰ ماننے لائق ہے یا نہیں ہے؟ جناب والا حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا وہ تیرے میرے عقیدے کی رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابو بکر بولے آپ نے فرمایا اگر تو میں یا کوئی اور کہے یہ ماننے لائق نہیں ہے، اور اگر میرا محمد میرا نبی اس سے آگے کی بات بھی کرے وہ بھی ماننے کے لائق ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ لفظ بول کے ہمیں اور تمہیں یہ بتلا دیا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی عظمتیں، شانیں، کمالات، رفعتیں ہیں ان کے بارے میں اگر کسی اور کے معاملے میں بات آئے شک ہو سکتا ہے، ہر کمال کی اضافت حضور کی طرف ہو تو شک نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے تو شاہ خوبا تو جانے، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری۔ تو میرے آقا اللہ کے بولیے میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور تاجدار ختم نبوت ہیں، جس طرح کلمے میں شک نہیں ویسے حضور کے آخری ہونے میں شک نہیں، اور جس طرح حضور کے آخری ہونے میں شک نہیں ویسے حضور کی ختم نبوت کے منکروں کے کافر ہونے میں
کوئی شک نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ عقیدہ ہمیں اللہ کے قرآن کی سینکڑوں آیتوں نے دیا ہے. یہ عقیدہ ہمیں حضور کی سینکڑوں حدیثوں نے دیا ہے. یہ عقیدہ حضور کے صحابہ کے اجماع نے دیا ہے. یہ عقیدہ پوری امت کے اتحاد و اجماع نے ہمیں دیا ہے. میرے نبی مکرم کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہ آیا. بولیے جلدی جلدی. نہ آیا نہ آ سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی مسئلے میں شک ہو جائے تو شریف بندہ اس مسئلے پہ لڑائی نہیں کرتا. اگر کسی مسئلے میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہو تو شریف بندہ اس معاملے میں لڑائی نہیں کرتا. کہتا یار پتہ نہیں ہے کہ نہیں یار چھٹو یار طریقہ اچھا نہیں ہے. ذرا غور کرو ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اٹل اور قطعی ہے. نبی کے صحابہ نے اس پر سینکڑوں جانیں قربان کی لیکن ختم نبوت کے غداروں اور منکروں کے ساتھ نہ کمپرومائز کیا. یہ آج جو ہمیں کہتے ہیں نا جی کہ دین میں شدت نہیں ہے, دین میں سختی نہیں ہے, اور بندے کے بچے بنو, اپنے نظریے اپنی جیب میں رکھو. ہم نے مانا کہ آپ کسی پر اپنے معاملات اور نظریات زبردستی ٹھوس نہیں سکتے, لیکن دین میں مداہنت بھی نہیں ہے, دین میں ڈبل پالیسی بھی نہیں ہے, دین میں منافقت بھی نہیں ہے. ہمیں حضور کے صحابہ نے اپنے طرز عمل سے بتایا ہے کہ عقیدہ قطعی ہو اس پہ جان جا سکتی ہے, ڈاما ڈول بندہ نہیں ہو سکتا. سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے. حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ حضور کی امت یعنی صحابہ میں سب سے راہ, سب سے نرم دل علین نرم ترین بندہ, شفیق ترین بندہ مولا علی کیا بتائیں حضور کی امت میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق. جس کو نام ابو بکر پہ خوشی ہوئی ہے ذرا وہ خوش ہو کے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہم سنی ہے بھائیو, ہم غوث اعظم کے مرید ہیں, اور جو غوث پاک کا سچا مرید ہے وہ سارا گڑبڑ کر سکتا ہے پر وہ رافضی نہیں ہو سکتا. میں آج دن کو ایک جگہ خطاب کر رہا تھا, وہاں پر بھی میں نے کہا کہ غوث پاک کی ساری زندگی رافضیوں سے لڑتے ہوئے گزری. 117 سے زیادہ مناظرے کیے غوث پاک نے بغداد کے رافضیوں کے خلاف. یہ ان کی بولتی بھی بند کرنے کے لیے کافی ہے جو کہتے ہیں کہ بس گدی کے ساتھ چپک جاؤ, پیر بن جاؤ, اب جو مرضی کوئی کرتا رہے پھر تم نے کچھ نہیں کرنا. اللہ غوث پاک نے بتایا, اللہ اکبر. اور غوث پاک کے بعد صدیوں بعد گولڑے کے تاجدار شہنشاہ گولڑا, فاتح قادیان, مجدد زمان, مامور من الرسول, خلاف الرسول, حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جب آپ کو اس وقت کے کئی پیر شیر آئے نا کہ لگے یہ پیروں کا کام تو نہیں ہے مناظرے کرنا, رولے شولے ڈالنا جانا, آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ اللہ اللہ کریں, صوفی آدمی ہیں, پیر آدمی ہیں وغیرہ وغیرہ ہے نا. پیر مہر علی شاہ صاحب کے جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب نے اپنے کی موضوع پر ایسے کیے, اور آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ ہم سے بے غیرت فقیری نہیں ہوتی, ہم سے بے غیرت فقیری نہیں ہوتی ہے کہ مرزا قادیاں مصطفیٰ کی شریعت حضور کی حدیثوں کو تعبیر کی کینچیوں سے کاٹتا رہے اور میرے لیے اپنے گھر میں تسبیح پکڑ کے بیٹھا رہے. یہ کئی نوجوانوں کو بھی کہتے ہوں کہ کیا ضرورت پڑ گئی تاجدار ختم نبوت کے عقیدے کی یہ کانفرنس کروانے کی. اگر یہ چیز ضروری نہ ہوتی میرا نبی ہزاروں صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر ایک نہیں 100 بار اپنی ختم نبوت کا اعلان کبھی نہ فرماتے. حضور فرما دیتے ہیں جی بس ٹھیک ہے قرآن آگے آیتیں ان کے پاس ہیں, بار بار کیوں میرے نبی نے ختم نبوت کی
اس عقیدے کی اہمیت کو اپنے یاروں کے سامنے بیان کیا، اور اگر اس میں کسی قسم کے کمپرومائز کی کوئی گنجائش ہوتی تو اس وقت کے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جناب ابوبکر صدیق جیسا علیم اور نرم طبیعت بندہ، میں جو بات کرنے لگا ہوں، جناب ابوبکر صدیق صحابہ میں سب سے نرم طبیعت. حضرت عبداللہ بن عباس سے جب آپ پوچھا گیا کہ وصف لنا ابوبکر صدیق کی ذرا ہمارے سامنے شان بیان کرو، آپ نے وہاں پر یہ فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ سے شدید ڈرنے والا، اتقا انقا. یار جو جنہیں اردو چلو سمجھ آتی ہے، عربی نہیں آتی، جن علماء کو سمجھ آ رہی ہے، میں نے اتقا انقا بولے، ان کو تو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنے لگا. آپ نے کہا فرمایا اتقا انقا، سب صحابہ میں سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا باطن کی طہارت والا. ان کی جناب ایک سانس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے ابوبکر صدیق کی 36 شانیں بیان کر دی. اور میں آج میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر میں آپ کو یہ پوری حدیث سنا دیتا. اس بندے نے کسی جگہ کھڑے کھڑے حضرت عمر کے بارے میں پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے کھڑے کھڑے ایک سانس میں حضرت عمر کی 30 سے زیادہ شانیں بیان کی. اب میرا جملہ سنیے، اس نے پھر وہی پوچھا آپ بتائیے کہ حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے وہاں کھڑے کھڑے 27 سے زیادہ شانیں بیان کی. کس کی؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کی. اور بندے نے کھڑے ہو کر کہا پھر علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے یوں کر کے مجمع پہ نظر ڈالی اور پھر آپ نے فرمایا علی کے نام سے کئیوں کو تکلیف بھی ہوگی لیکن اب سنو پھر. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مولا علی کے قصیدوں سے اس صدی میں بھی کئیوں کو تکلیف ہوتی تھی. یہ جو آج اس فقیر کا ایک مشن ہے کہ میں ہر جگہ علی 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 کی صدائیں لگاتا ہوں تو کئیوں کو یہ تکلیف پیڑ میں مروڑ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہر جگہ علی علی کر رہے ہو. بھائی میں نے نبی سے سیکھا ہے، نبی کے صحابہ سے سیکھا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک سانس میں کھڑے ہو کر مولا علی کے لیے 40 سے زیادہ شان میں لفظ بنیاد کیے. اب جو جملہ بولنے لگا ذرا اس کو سنیے گا. کمال یہ تھا کہ جس صحابی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا دوسرے کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں. اس جگہ پر عرب کے بڑے بڑے شعراء بھی موجود تھے. کہنے لگے یار اگر ہاشمی بلاغت میں بلاغت ابن عباس کا یہ عالم ہے تو اس کے استاد مولا علی کی بلاغت کا عالم کیا ہوگا. اور اگر مولا علی کی بلاغت ہے تو جن کے سینے میں اللہ کا قرآن اترا محمد عربی کی بلاغت کا کیا عالم ہوگا. تو بات میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جو شان بیان کی حضرت ابوبکر صدیق کی، اس میں کیا چیزیں بولیے ذرا بولیے. اس میں کیا چیز تھی؟ اس میں ایک لفظ تھا، اس میں لفظ تھا کہ علی اکرم، سب سے زیادہ نرم دل ابوبکر صدیق ہے، سب سے زیادہ عزت و کرامت والا ابوبکر صدیق ہے. اتنی دل کی نرمی میری آقا ابوبکر صدیق کی کہ آپ ویسے ہی بات کرتے کرتے رو پڑا کرتے تھے. آپ نے اگر کسی صاحب حال اور صاحب کمال کو دیکھا ہو نا، کبھی کسی مرشد کامل کی خدمت میں بیٹھے ہوں، اگر آپ کو رقت کا اور منظر کبھی نظر نہ آئے ہو تو آپ جو فنا فی الرسول ہستیاں ہوتی ہیں نا، آپ ان کو مشاہدہ کیا کریں، ان کی محفلوں میں بیٹھیں، جیسے حضور کا نام آتے ہچکیاں بن جاتی ہیں. جو لوگ صحابہ اور آل بیت کے حوالے سے بالکل کمپرومائز نہیں کرتے، یہ ہمارا زندگی کا مشاہدہ ہے کہ جب وہ نام اپنے محبوبوں کا تڑپ کے لیتے ہیں ان پر کیفیات احتیاج طاری ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ابوبکر صدیق اتنے نرم دل آدمی تھے کہ ویسے بھی بات کرتے تو آپ کی آنکھ سے آنسو آ جاتے اور سب کہتے یار ان کے پاس تو جناب بڑی نرمی ہے. ادھر ہے توجہ، نرمی ہے. جب آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، مسیلمہ کذاب کا جھوٹی نبوت کا جو سلسلہ تھا اس کا شورا بڑھ رہا تھا اور اس کی خباثتیں اور مکاریاں بڑھ رہی تھی. مجلس مشاورت منعقد ہوئی صحابہ کی.
کمال کی بات سنو، اس مجلس مشاورت میں ٹاپ کے جو بندے ہیں ان میں ایک حضرت عباس میرے نبی کے چچا ہیں اور دوسرے مولا علی ہیں۔ نبی مکرم سید کونین سے محبت کرنے والوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی اس سربراہی میں یہ مجلس مشاورت منعقد ہوئی۔ کچھ صحابہ بولے، انہوں نے کہا مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ہمیں لشکر کشی کرنی چاہیے، ہمیں اس کے ملک میں جا کر اس کے فتنے کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ بولے، انہوں نے یہ مشورہ دیا، کہنے لگے ابھی ابھی ہماری ریاست کا آغاز ہوا گئے، ابھی ابو بکر صدیق مسند خلافت میں متمکن ہوئے ہیں، حضور کا وصال بھی قریب ہوا ہے، اس لیے ہمیں وہاں جا کر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اس وقت روم جیسی سپر پاور اور فارس و ایران جیسی سپر پاور کے خلاف اس وقت میدان جنگ گرم ہو چکا تھا۔ اس وقت کی دو سپر پاوریں تھی نا، فارس اور روم، اور ان دونوں کے خلاف مسلمان میدان جنگ میں اتر چکے تھے۔ صحابہ نے حکمت اور دانائی توجہ ہے نا اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ ابھی کوئی وقت نہیں ہے کہ وہاں جا کر جنگ کی جائے، بلکہ انتظار کیا جائے، وہ اگر شرارت کرتے ہوئے ادھر آتا ہے تو اس کے خلاف لشکر کشی کی جائے۔ اب ذرا جملہ سنا، صحابہ نے کہا اس لیے کہ اگر ہم یہاں سے فوج لے کر ادھر چلے گئے تو ممکن ہے پیچھے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں اکیلی رہ جائیں، اور اللہ نہ کرے ان پہ کوئی آفت ٹوٹ پڑے، رومی آ جائیں، فارس والے آ جائیں، تو ایسے میں ہمارا اپنا گاڑی نہیں رہے گا، مرکزی ریاست کا نہیں رہے گا، تو پھر ہم آگے کیا کریں گے؟ اب جناب حضرت ابو بکر صدیق جو نرم طبیعت تھے، یہ لڑائی بڑائی جھگڑائی ان چیزوں سے جناب ابو بکر صدیق آپ جناب دور رہا کرتے تھے، لیکن سنیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم گستاخ، ہم دشمنے عقیدہ ختم نبوت کے گھر میں گھس کے ماریں گے۔ یار دھیلے نہیں بولنا ہے یار، خدا کا واسطہ، ہم وہاں جا کیوں نہیں ماریں گے، ہم انہیں سر اٹھانے کا موقع نہیں دیں گے۔ کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا، جناب ہمارے بچے ہماری عورتیں وہ یہاں اکیلی رہیں گی، ہم جملہ سنیے جناب سیدنا صدیق کا، آپ نے فرمایا ہم ختم نبوت کے دفاع میں گستاخان عقیدہ ختم نبوت سے ٹکرائیں گے، اگرچہ بھیڑیے آ کر ہمارے بچوں اور ہماری عورتوں کی بوٹیاں نوچ کر لے جائیں، خدا کی قسم ہم گستاخان عقیدہ ختم نبوت کا وجود اس دھرتی میں کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اور صوفی جو ہوتا ہے نا وہ بڑا نرم ہوتا ہے، اس کا کوئی دو چار سنا بھی دے کہتے ہیں بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب مسئلہ ختم نبوت کا ہے تو یہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، ایسے یہ نرم ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ختم نبوت کا یا مسئلہ ناموس رسالت کا آ جائے اس وقت یہ غیرت میں اتنا گرم ہوتا ہے کہ اس کی صدا لگتی ہے کہ اگر 1000 جانیں بھی قربان کرنی پڑے تو کریں گے، لیکن ختم نبوت کے غداروں سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہائے ہائے تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے نہیں یار، یہ اس کا مطلب ہے آپ ڈھیلے پڑ گئے اور آپ چاہتے ہو تو پھر ختم کر دیں۔ پھر مجھے صدا لگانی ہے کہ مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر ابو بکر تیری شان ہے، اور عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہو ذرا بول پڑو، مجھ پہ یار کا احسان ہے، کیا سرور کونین کا
مجھ پہ یارے غار کہا. تو عقیدہ ختم نبوت اتنا اٹل عقیدہ ہے کہ اس پہ جان دی بھی جا سکتی ہے اور اس پہ جان او بولو جن دیاں عقلاں وچ جسماں وچ جذبیاں وچ ساہ وچ صرف ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا کمال نہیں ہے. میں آپ کا جو پروگرام کروانے والے مجھے آپ کی توجہ چاہیے, آپ کی توجہ چاہیے. اور یہاں جو اسٹیج پہ علماء ہیں مجھے ان کی توجہ چاہیے, اور یہاں جو نیچے بیٹھے ہوئے آپ لوگ ہیں مجھے آپ کی توجہ چاہیے. میں نے کیا کہا؟ دینا بھی چاہیے. عقیدہ ختم نبوت اتنا اٹل عقیدہ ہے کہ اس کے بارے میں مسلمان اتنا حساس ہے کہ وہ اس عقیدے کے دفاع میں مسکرا کر جان دے بھی سکتا ہے اور کسی گستاخ کی جان لے بھی سکتا ہے. اور یاد رکھیں کہ عاشقوں کو منصوبے نہیں بنانے پڑتے ہیں. ہاں, جب موقع آتا ہے عاشق اپنا کام کر جاتے ہیں, اور جو باطل ہوتا ہے نا پھر وہ جناب صدیوں اپنے انگلیاں کاٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یار ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ غازی علم الدین شہید نے یہ کیا, میں رویا کرتا تھا کتنے خوش بخت ہوئے ہوں گے وہ لوگ کہ جو اس غازی کے ساتھ جیل میں جاتے ہوں گے, عدالتوں میں جاتے ہوں گے, جو اس غازی کے جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے. میں رویا کرتا تھا اور سوچا کرتا تھا وہ جذبہ عشق رسول کیسا ہوگا. اللہ نے ہمیں اس زمانے کا غازی علم الدین دکھایا جسے دنیا ممتاز حسین قادری کے نام سے جانتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے اس ہستی کے جذبات سنے, اور آخر لمحے تک اس کے باعث صراط کی ثابت قدمی دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ جو مصطفیٰ والے ہوتے ہیں وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے پہ ڈاماڈول نہیں ہوتے. ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ عاشقان رسول نبی کی ناموس اور عزت اور ختم نبوت کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں. ہر طرف ہر زبان پہ ہر طرف یہ ایک ہی آواز ہے, عاشقوں کی بزم میں ممتاز تو ممتاز ہے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا اور ایک جملہ ذہن میں رکھیے, ہم حضور کی ختم نبوت, حضور کی ناموس اور حضور کی ذات کے ہر محافظ پہ قربان. میرا جملہ شاید کئیوں کی دماغوں کی چولے ہلا دے, لیکن میں منافق بندہ نہیں ہوں, میں میدان کا آدمی ہوں, میں ڈٹ کے بات کیا کرتا ہوں. محافظ میرے نبی کا چاہے پہلی صدی کا ہو یا 14ویں صدی کا ہو, جن پہ کوئی بات میری لگی ہے وہ بولے سبحان اللہ. اب میں تھوڑی جان کی امان پا کر ہاتھ جوڑ کے ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں. مجھے بتاؤ ہر محافظ نبوت جو ہے نا قبول ہے آپ کو کہ کچھ ریجیکٹ بھی ہے؟ بولو میرا قبول ہے. آپ مجھے چھوڑو, یہ نہیں دائیں بائیں کے جو بیٹھے ہوئے علماء ان سے پوچھو, اگر ان سے نہیں پوچھ سکتے ہو تو جاؤ جا کے سیرت اور حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو. ابو بکر صدیق میرے نبی کی ختم نبوت کا بھی محافظ ہے اور ناموس رسالت کا بھی محافظ ہے. بولو ذرا بولو. لیکن ابو بکر صدیق نے حضور کے ساتھ یہ رشتہ اس وقت جوڑا جب جناب نبی مکرم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی. کتنے برس ہوئی؟ اس کے بعد انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے, حضور پہ نشاور کر دی جان. تو میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ تاریخ کے جھروکوں میں تھوڑا جھانکو کہ کچھ وہ بھی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اس سے بھی پہلے میرے نبی کی حفاظت کی.
بھائی مجھے پتا ہے کئیوں کو یہ برا لگے گا، لگتا رہے، میں تو ایک دعوت فکر دینے آیا ہوں، میں فتوہ لگانے نہیں، میں ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں، میں فتوہ نہیں دینے آیا، میں ایک دعوت فکر ہاتھ جوڑ کے عاجزی سے عرض کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے 40 برس کے بعد میرے مصطفیٰ کی حفاظت کی، اس ابو طالب کو بھی یاد کر لو جس نے بچپن سے حضور کی حفاظت کی ہے۔ میں ایمان کفر کی باتوں اور ان جڑکوں میں کسی کو میں لڑانے کے جھگڑانے نہیں آیا، میں تو ایک بالکل زندہ دلی سے ایک دل کی گہرائی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ بچپن سے کیا مجھے یہ تو بحیرہ راہ والا واقعہ تو سارے سناتے ہو کہ بحیرہ راہ کے گھر میں حضور تشریف لے گئے، بحیرہ راہ نے قافلے والوں کی دعوت پکائی، کہنے لگا قافلے والوں آج میرے گھر میں تم نے دعوت کھانی ہے۔ قافلے والی حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے تو اس بندے کے پتر نے کبھی پانی بھی نہیں پوچھا، آج یہ اللہ کا بندہ کیسے دعوت کھلانے لگ کے آئے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعوت ہم کھائیں گے۔ یہ وہ قافلہ ہے کہ جس میں میرا نبی 13 برس کی عمر میں شامل و شریک ہے۔ اللہ اللہ جس وقت کھانا لگا کہنے لگا کوئی رہتا تو نہیں ہے، چونکہ قافلے میں سارے لوگ بڑی عمر کے تھے، میرا نبی عمر میں اس قافلے میں سب سے چھوٹے تھے۔ وہ بڑے بڑے کہنے لگے محمد تم یہاں سامان کی رکھوالی میں بیٹھ جاؤ، ہم آتے ہوئے تمہارے لیے کھانا لے آئیں گے۔ ان اللہ بند کے بندوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آج عزتیں مل رہی ہیں یہ اسی محمد کی صورت کے صدقے مل رہی ہیں۔ رہب کہنے لگا کیا کوئی رہتا تو نہیں ہے؟ کہا سب آ گئے، کہا پھر بھی، کہا ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، کہا کیا ہی اچھا ہو کہ وہ بھی آ جائے۔ بولا نانا وہ قافلے کے ساتھ سامان کی رکھوالی میں، کہا میں اپنا نوکر بھیج دیتا ہوں اس کو بلا لاؤ۔ جیسے ہی میرا نبی آئے سب سے زیادہ اٹھ کر عزت اس نے میرے نبی کی۔ میرے دوستو جب کھانا کھانے دکھایا جانے لگا جناب ابو طالب اور میرے نبی کو الگ کر کے یہ راب کہنے لگا تم کون ہو؟ جناب ابو طالب بولے آپ نے فرمایا کہ میرا نام ابو طالب ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگا اگر جو میں سمجھاؤں اور یہ وہی ہے تو پھر تو ابو طالب نہیں ہو سکتا، اور اگر تو ابو طالب ہے تو یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن میں نے اسے بچپن سے اس کی پرورش بھی کی ہے۔ میرے دوستو پوچھا جناب ابو طالب نے اے کوئی رب کیا مسئلہ ہے، کیوں الگ کیا ہے؟ کہنے لگا ابو طالب شاید تجھے پتا نہ ہو لیکن میری کتابوں میں جو آخری نبی کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں ان نشانیوں کے مطابق یہی محمد اللہ کا آخری رسول ہے۔ اب جو جملہ میں کہنے لگا ہوں ذرا اس کو سنیے، یہی اللہ کا آخری رسول ہے اور اس کی نشانیاں اتنی ظاہر و باہر ہیں۔ یہ جملہ سنیے کہ قدم قدم پہ اس کی نبوت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر تم شام میں گئے تو وہاں شامی لوگ ان میں جو یہودی ہیں شاید وہ ان کو پہچان لے اور ان کو شہید کر دیں۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ محمد کو بچانا ہے یا مال کو بچانا ہے۔ جناب ابو طالب کو فیصلہ کرتے ہوئے ذرا برابر بھی دیر نہیں لگی، انہوں نے ادھر ہی فیصلہ کیا میں مال کو نہیں میں آمنہ کے لال کو بچاؤں گا۔ تو ہم نے جب ختم نبوت کی بات کرنی ہے، ناموس رسالت کی بات کرنی ہے،
عزت و تکریم کی بات کرنی ہے تو اس لسٹ میں جتنے نام آئیں گے ہم نے ہر بندے کا نام لینا ہے نا. تو ہم 14ویں صدی والوں کو یاد رکھیں, 13ویں والوں کو یاد رکھیں, اور جس نے سب سے پہلے نبی زمانے کو پال کے دیا, سبحان اللہ کی آواز ہو. اور یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ ظاہری طور پہ خبردار ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ ابو طالب نہ ہوتا تو نبی نہ ہوتا, میں کہتا ہوں نہیں, میرا نبی نہ ہوتا ابو طالب کو کون جانتا. مت کہو کہ حلیمہ نے حضور کو پالا, حلیمہ نے حضور کو سنبھالا. میں اکثر کہا کرتا ہوں حلیمہ نے حضور کو نہیں, حضور نے حلیمہ کو سنبھالا. ابو طالب نے نہیں, حضور نے ابو طالب کو پالا. لیکن ظاہری اسباب کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں, میں پھر بول رہا ہوں, اور یہ میں نہیں کہتا, خود حضرت ابو طالب کہتے ہیں جس دن محمد ہمارے گھر میں آئے, غربت کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا جو ہوتا پکتا, بچے آدھے بھوکے رہتے آدھے پیٹ بھرتا. جب حضور کیا آپ گئی, انہوں نے کفالت کا سلسلہ شروع کیا. اللہ اکبر. جناب ابو طالب نے فرسٹ ڈے یہ رول طے کیا کہ سب سے پہلے محمد کھائے گا پھر ہم کھائیں گے. علامہ سہیلی, علامہ سیوطی, ہمیں کیا حوالے دوں, امام زرقانی اور بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے یہ اس لیے یہ فیصلہ کیا کیونکہ وہ اپنے سگے پتروں سے زیادہ حضور سے پیار کرتے تھے. بچے بعد میں کھائیں گے, بیوی بعد میں کھائے گی, میں بعد میں کھاؤں گا, میرا محمد. حضور کی شان سن رہے ہوں, اس حدیث کے راوی ابو طالب ہے. یار نہیں سمجھ آ رہی ہے, نہیں سمجھ رہی. میں کہہ رہا ہوں جو روایت درج کر لے وہ اس کے راوی کون ہیں. اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ ذرا حدیثوں کو دیکھیے, کئی حضور کے معجزوں کی جو روایتیں ہیں ان کا مرکزی راوی ابو طالب ہے. تو آپ کا اصول تو یہ ہے کہ کافروں سے روایت نہیں لی جاتی. بھائی سوال ہے پھر حدیث کی کتابوں میں راویوں میں ابو طالب کا نام کیسے آ گیا؟ یہ کافر کی روایت کا کیا بھروسہ اور اعتماد؟ ہاں نہیں, سنو, اس بات پر سیرت نگاروں کا اجماع ہے کہ حضور کے بچپن کے حالات میں جتنی اتھینٹیفیکیشن, جتنا اتھینٹک میٹیریل ابو طالب کا مانا جاتا ہے اتنا کسی اور کا نہیں مانا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نے سارا بچپن جناب ابو طالب کے پاس گزارا. اب یہ جملہ آپ نے سننا ہے, میں حضور کی شان کی بات کر رہا ہوں, ذرا میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ ادھر میری طرف رہے. اللہ اکبر. جناب حضرت ابو طالب کیا کرتے بولیے؟ سب سے پہلے حضور کی خدمت. تو جب حضور تشریف لائے نا حضرت ابو طالب کے گھر میں, تو جناب ابو طالب نے اپنے گھر کا ایک, جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پروگرام, ایک ترتیب دیا. فرمایا جب بھی گھر میں کھانا کھایا جانے لگے تو سب سے پہلے کون کھائے گا؟ حضور پاک کھائیں گے. جناب ابو طالب فرماتے ہیں جب میرا بھتیجا محمد 7 سال کا تھا میرے گھر میں آئے تو اور بچوں کی طرح, ظاہر بچے سوتے ہیں تو صبح صبح ماں باپ کہتے ہیں اٹھ منہ تو, کہتے ہیں میرے بچے اٹھتے تھے اکھاں وچ گداں پئیاں نہیں آ رہی. یہ نہ سمجھتے ہو جو سفید سفید یہاں ہوتا ہے, کہتے ہیں سستی کے آثار اور چہرے کی رنگت زرد پڑی ہوئی, اور محمد اٹھتے خدا کی قسم یوں لگتا کسی نے ابھی ابھی چہرہ دھولا کر بھیجا. میں کسی ایک کتاب کا حوالہ نہیں دیتا, حضور کے بچپن کے احوال اگر اور کہیں نہیں تو سبل الہدیٰ والارشاد علامہ صالح شامی کی کتاب اٹھاؤ, وہاں پڑھ لو. جس کتاب میں مرضی ہے میرے نبی کے بچپن کے حالات پڑھو. ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ حضور کی آنکھوں میں کبھی گد نظر, میں نے سرکار کا چہرہ کبھی مرجھایا ہوا نہیں دیکھا, یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے چہرہ دھلایا ہے. اور یہاں میرا جملہ ذہن میں رکھیے, میرا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا, نبی بن گیا ہے. اچھا آپ میں اب وہ بندے ہاتھ اٹھائیں گے, اختلافی مسئلہ بے شک ہوگا ہے, لیکن میں اس پہ فتویٰ بازی کرنے کے قائل نہیں ہوں. میں صرف آپ سے گزارش کروں گا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب حضور کی عمر مبارک 6 سال تھی 7 سال تھی وہ تب بھی نبی تھے, وہ ہاتھ کھڑا کرے. میں خدا کی قسم شرما کے نہیں کھڑا کرنا ہے, جس کا یہ ہے عقیدہ وہ ہاتھ کھڑا کرے, جس کا نہیں ہے میں کوئی اس پہ زبردستی نہیں کرا, جس کا ہے وہ ایک دفعہ پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہاں
99 نہیں بلکہ 100% لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی پاک جب دنیا میں آئے تب بھی نبی تھے، آمنہ کے گھر میں تھے تب بھی نبی تھے، سیدہ آمنہ سیدہ حلیمہ کے گھر میں تھے تب بھی نبی تھے، اور جناب ابو طالب کے گھر میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب نے محمد بن عبداللہ نہیں پالا، محمد الرسول اللہ پالا۔ اب جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں سویرے اٹھتے، دھیان ادھر ہے، گھر میں غربت تھی، بہت تھوڑی غذا۔ آپ حضرت فاطمہ بنت اسد سے فرماتے بھلی لوگ جو کچھ ہے پکا لے آؤ۔ فاطمہ بنت اسد لاتی تو باقی بچے بھی بھوکے ہیں، بہنیں بھی، حضور کی جو چچا زاد بہنیں وہ بھی بھوکی ہیں۔ ابو طالب فرماتے سارے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یار اور چھوڑو، سبحان اللہ والرشاد، خدا کا واسطہ اب تو اردو میں بھی آ گئی ہے، پہلے عربی تھی مشکل تھی، نہیں ترجمے ہوتے تھے لوگوں سے، اب تو اردو میں بھی آ گئی ہے یار، خدا کا واسطہ 3 ترجمے آ گئے، اب تو پڑھ لو جا کے۔ جناب ابو طالب بچپن میں میرے نبی مکرم سید کونین کو جب کھانا لا کے اب پیش کرتے اپنے بچوں سے کہتے ہٹ جاؤ، چھیٹو، میرے محمد نے پہلے کھانا ہے۔ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا یہ بڑے تاولے ہوتے ہیں، بھوک لگی ہو تو پھر ہاتھ لگاتے ہیں ایسے چھوٹی ہو۔ اب روایت کو جا کے پڑھیے، وہاں پر موجود ہے کہ جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور سگا باپ اپنے سگے بچوں کے ہاتھ پہ یوں آتا، پیچھے ہٹو میرے لال کو کھانے دو۔ اس لیے جتنے بھی سیرت نگار ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات بڑی صراحتاً موجود ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو طالب حضور سے اپنی سگی اولاد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک، بولو پھر بولو، کوئی شک نہیں ہے۔ تو پہلے گھر میں کھانا ہو جاتا تھا تھوڑا، کوئی پیٹ بھرتا، کسی کا پیٹ رہتا بھوکا۔ میرے نبی پاک صاحب الولاد کے سامنے جب کھانا رکھا میرے حضور نے جتنی طبیعت مبارکہ تھی پیالے میں سے کھایا۔ ابو طالب فرماتے ہیں خدا کی قسم جس دن محمد نے پہلے دن کھانا کھایا جو ان کا بچا ہوا ہم نے کھایا، رج رج کے کھایا، پھر بھی اتنا ہی تھا۔ اب جو بعض سیرت نگاروں نے جملے لکھے وہ جملے دل کو تڑپا دیتے ہیں۔ اے سنو، میں انہوں نے جواب دے رہے ہیں جنہیں کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب نے نبی کو پالیا ہے، وہ ظاہری ذریعہ وہ لگے ہیں، حقیقت میں میرے نبی نے ابو طالب کا گھر پالا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جناب حضرت ابو طالب نے جس پہلے دل اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھا تو میرے نبی کو سینے سے لگا کر بیچ کر ان کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہنے لگے او محمد تو نے آج میری ساری آل کو رجا ڈالا ہے، آج تو میرے پترانو رجایا ہے محمد۔ اب معمول ہو گیا، پہلے حضور کھاتے، اگر نہیں بھی دل ہوتا طبیعت نہ ہوتی تو ابو طالب کیا کرتے؟ ادھر دھیان رکھو، ابو طالب کیا کرتے؟ ابو طالب لا کر وہ کھانے کا پیالہ یا جو بھی طباخ جو بھی ہوتا وہ میرے نبی کے سامنے رکھتے، میرے آقا بیچ میں ہاتھ لگاتے، ابو طالب کہتے چلو کھایا نہیں بھی ہاتھ لگ گیا، برکت تو آ گئی ہے نا۔ آج جتنے سنی ہیں، یہ جتنے پیروں کو ماننے والے ہیں، وہ جب اپنے لنگر وغیرہ پکاتے ہیں تو پہلے پیر صاحب کے آگے کہتے ہیں حضرت اس میں دعا کرو، یہ جو کھانا لگا کے ہاتھ لگوا کے جا کے ڈالتے ہو نا دیگ میں، یہ طریقہ ابو طالب کا ہے۔ صاحبان علم و دانش، ابو بکر صدیق یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میرے نبی کی نبوت کے اعلان کی خبر ہوئی 40 سال کے بعد۔ ابو طالب کو تو 13 سال کی عمر میں ہی پتہ لگ گیا تھا یہ نبی ہے۔ اس لیے میں ایمان کفر کی نہ بحثوں میں پڑھتا ہوں نہ میں قوم کو الجھانا چاہتا ہوں، میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اور نہیں تو امام آلوسی کی تشریحات کو تصریحات کو پڑھ لو۔ آپ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اگر عقیدہ بھلے کسی کا عدم کا ہو، جناب ابو طالب کے ایمان کے عدم کا عقیدہ ہو، اس کو بھی حق نہیں ہے
کہ وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. کیوں؟ کہ اس کے ذریعے سے سیدوں کے دل دکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے بولو؟ سادات کے دل دکھتے ہیں، اور سادات کے دل دکھانے والے ذلیل ہوتے ہیں. یہ میں پہلے بتاؤں گا. میں یہاں ایک چیز، چونکہ بات آ گئی ہے محسن کی بات ہے، کیونکہ آگے میں نے بات ہی جناب صدیق کے احسان کی کرنی ہے. تو ابو طالب بھی میرے نبی کا محسن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ محسن مصطفیٰ ہیں. کیونکہ جب تک ابو طالب رہے کسی کافر مشرک کی جرأت نہیں ہوئی. یار ایک بات تو مجھے بتاؤ، ایک بات، پوری زندگی حضرت ابو طالب کی کوئی بندہ مجھے ایک روایت لے کے آئے اور بتائے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے بتوں کو پوجا ہے، فلاں روایت میں ہے کہ ابو طالب نے حضور کی مخالفت کی ہے، فلاں جگہ ہے کہ ابو طالب نے اسلام کو برا بھلا کہا ہے، شریعت کو برا بھلا کہا ہے. خدا کی قسم یہ الٹے لٹک جائیں گے. ایک روایت نہیں بتائیں گے کہ کبھی ابو طالب نے میرے نبی کی مخالفت کی ہو، اسلام کی مخالفت کی ہو، شریعت کی مخالفت کی ہو. مجھے ایک بات کا جواب دو سارے حضرات. ایک ابے کا آرڈر سب سے زیادہ محلے والوں پہ چلتا ہے کہ اپنے پتر پہ چلتا ہے؟ بولو. اللہ معاف کرے، تم لوگ محفل کروانے والے ہو، آپ کا اسم گرامی آصف اقبال صاحب، آپ کا اسم گرامی حاجی احمد، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بچہ اللہ نہ کرے چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کا ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے رافضی بن رہا ہو، تو تم خوش ہو کے دیکھتے رہو گے میرا پتر چنگا کام کر رہا ہے. اس کو پہلے دلائل سے قائل کرو گے، دلائل سے نہ مانا پھر تھپڑ مارو گے، تھپڑ نہ مانا پھر جوتیاں مارو گے، اگر ہاتھ دو گئی تو اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دو گے کہ میرے گھر میں کسی رسول کے صحابہ کی گستاخ کی گنجائش نہیں ہے. ایسے میں آپ تمام سے کہتا ہوں، یہ جتنے بیٹھے اسلامی بھائی، اگر آپ بتاؤ آپ کا بچہ ہو اور وہ بد مذہب وہابی بن رہا ہو، تو کیا آپ 6-7 سال کی عمر کا بچہ ہو آپ گوارا کرو گے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ وہابی بن رہا ہو؟ بولو ذرا. نہیں، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ گے. لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی مشرکوں کے بتوں اور خداؤں کو سر عام دلائی کرتے تھے یا چھپ کے؟ کیا لات منات حبل عزا کی مذمت میرا نبی چھپ کے کرتے تھے یا ابو طالب کے گھر میں سر عام؟ بولو. حیرت کی بات ہے. میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرے بہت سارے، میں منافق نہیں ہوں، منافقت مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. جن سے ہماری عقیدتیں ہیں تو ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے ہماری محبتیں ہیں تو ہیں. میرے سامنے ایک دن ایک صاحب، انہوں نے سید اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک بات کی. آپ یقین کریں کہ اس کی تقریر 10-15 منٹ کی تھی، وہ 15 منٹ میں لے رہی ہے 15 گھنٹے بن گئے. میں نے کہا کب اس کی تقریر ختم ہو اور میں اس کو جواب دوں کہ تو نے کس عاشق رسول کے خلاف زبان کھولی ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور تقریر ختم ہوتی گئی. میں نے مائک پکڑا، میں نے کہا جناب والا آپ نے یہ جملے غلط بولے، میں ان کو رد کرتا ہوں، میں ان کی تردید کرتا ہوں، میں آپ کی مذمت کرتا ہوں ان جملوں پہ. آپ نے میرے ایک مقتدا اور میرے ایک معزز بزرگ کے خلاف آپ نے یہ بکواس کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ سے تو اعلیٰ حضرت کی گستاخی برداشت نہ ہو. بتاؤ، جس کو بندہ پوچھتا ہو، جسے خدا سمجھتا ہو، تو اپنے خدا کی توہین برداشت کر سکتا ہے؟ تو اگر ابو طالب مشرک تھا تو میرے مصطفیٰ کے سامنے کبھی احتجاج کیوں نہیں کیا کہ اے محمد میرے خداؤں کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ میرے خداؤں کو کیوں رگڑا دیتے ہو؟ میرے خداؤں کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اور میں اور تو پیر کی مخالفت برداشت نہ کریں اور بندہ ہنستے متھے مسکراتے لات منات حبل عزا کے رگڑے حضور سے سنے اور پھر تھاپڑیاں لگا کر کے محمد کوئی تیر تیری طرف نہیں آئے گا تو ابو طالب کے سینے پہ آئے گا. میں آپ سے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جو آدمی اگر بتوں کا پجاری تھا، مشرک تھا، تو کبھی شرک کرتا نظر نہیں آیا، کبھی بت کو پوجتا نظر نہیں آیا، کبھی بت کی حمایت کرتا نظر نہیں آیا. اور میں اگلا جملہ کہہ کے بات کو اپنے عنوان کی طرف میں آ رہا ہوں.
خود مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ نے 6 سال یا 7 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. چلو جی 8 سال کی عمر میں 8 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. خود مولا علی پاک فرماتے ہیں, اور اس کو ایک نہیں 20 محدثین کرام نے لکھا ہے کہ مولا کائنات علی پاک فرماتے ہیں ایک دن میں چھپ کے نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے بابا نے مجھے پکڑ لیا. اب ذرا مجھے بتاؤ کہ بیٹے کو پکڑا تو نماز پڑھ رہے تھے, کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہاں سے پکڑ کے کھڑا کیا. کیا کر رہا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں پہلی دفعہ پتہ لگا غیرت ایمانی کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو کر میں نے کہا آمنت بمحمد, آمنت بمحمد. اے بابا آپ سے چھپانا نہیں ہے, پہلے چھپ چھپ کے بات کر رہا تھا, اب اللہ اعلان کہتا ہوں میں محمد عربی پر ایمان لیا. وصلیت وقد صلیت معه, صرف ایمان ہی نہیں لایا, میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں. وانا اصلی ہکذا امرنی, میں نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے میرے محبوب محمد عربی نے یوں ہی حکم دیا ہوا ہے کہ میں یوں نمازیں پڑھوں. اب مجھے بتاؤ اگر ابو طالب کا اسلام کی طرف دھیان و توجہ نہیں تھی, حضور کی دشمنی تھی یا وغیرہ وغیرہ جو بھی تم کہتے ہو, تو ابو طالب کو تو چھوٹی سی چھمکی لے جانی چاہیے تھی نا, چھڑی لینی چاہیے تھی, پٹائی کرنی تھی اپنے بچے کی کہ تو میرے سے پوچھے بغیر مسلمان کیسے ہو گیا, تو میرے سے پوچھے بغیر محمدی کیسے ہو گیا. یہ نہیں ہے, تمام کتابیں اٹھا کے پڑھیے, اگر اور نہیں تو سبل الہدی والارشاد کو پڑھیے, آپ زرقانی کو پڑھیے, آپ سہیلی کو پڑھیے, دیگر علماء کو پڑھیے. مولا علی پاک فرماتے ہیں میرے بابا نے مجھے فرمایا لا تترک محمدن ابدا الزم محمدا. علی اگر محمد کا دامن پکڑا ہے تو باٹا پکڑنا, چھوڑنا نہیں ہے. آپ جملہ سنیے, انہو لا یامرک الا بخیر, کیونکہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں محمد جو بھی تجھے کہے گا ہمیشہ حق کہے گا, ہمیشہ خیر کی دعوت دے گا, ہمیشہ سچی بات تجھے بتائے گا. اوہ بھائیو, اور سگے پتر کو بندہ منا, سگے بیٹے کو منا, بیوی کو منا نہیں کر رہا. اب آپ کی مرضی, اس کے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں, ہمیں تو صاحب و حیا آتی ہے, ہمیں تو حیا آتی ہے. اور یار اور سنیوں کو چھوڑو, بھابیوں کا پیر ہے اشرف علی تھانوی, وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی ابو طالب کا نام لیتا ہوں تو میں حضرت ابو طالب کہتا ہوں, کیونکہ مجھے حیات دی ہے اس نسبت سے کہ ساری زندگی حضور کی خدمت کرتا رہا, میں اس کا نام بے ادبی سے کیسے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے پہ عوام کو الجھایا. بولو, یہاں چونکہ بندیال شریف قریب ہے تو اس لیے عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ ملک المدرسین سند المحققین حضرت سیدنا عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے شاگرد ہیں. آج میں آن دا کیمرہ میں میری بات چونکہ ان کی زندگی میں کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ ان تک بات جائے گی, وہ جھوٹ میری بات کی تکذیب نہیں کر سکتے. ان کے شاگرد رشید ہیں مولانا ابراہیم صاحب, مفتی ابراہیم صاحب سکھر والے. مجھے کراچی میں انہوں نے خود بتایا کہ میرے استاد محترم حضرت عطا محمد بندیالوی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس طرح عقیدہ ختم نبوت میں شک نہیں, اس طرح ابو طالب کی نجات اور ایمان میں شک نہیں ہے. یہ میں آن کا کیمرہ کہہ رہا ہوں, میری بات کو وہ عالم بعمل ہے مفتی ابراہیم صاحب, وہ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے. انہوں نے, میں حلفاً کہتا ہوں, میرے قانون, میرے ساتھ 3 بندے اور تھے, انہوں نے مجھے ہوٹل کے اندر, بول چینل کے ہوٹل میں جب ہم کھانا سیری کھا رہے تھے, انہوں نے این سیری کے وقت مجھے یہ بات بتائی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حیا کر لو تھوڑی سی, استادوں کی حیائی کر لو, اتنی لمبی زبانیں نہ کھولو کہ جس سے کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہو, لاکھوں لوگوں کی دل آزاری ہو. عجیب و غریب بات ہے, اہل سنت تو پہلے کتنے یار تم سے چنگا کام کوئی نہیں ہوتا. دوسری طرف بھی سنو, جو لوگ عدم کے قائل ہیں, دلائل کے پیش نظر, ان کو برا بلا کہنا, ان کے خلاف زبان درازی کرنا, ان کی تکفیر کرنا, ان کو گالیاں دینا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. یہ کوئی تمیز ہے کہ ایک تحقیقی مسئلے پر ایک دوسرے کو گالیاں اور تکفیر کرو؟ جیسے عدم قائلین کی تکفیر جائز نہیں,
ویسے جو لوگ حضرت ابو طالب کا نام عزت سے لیتے ہیں ان کی نجات کے قائل ہیں، ان کے جنتی ہونے کے قائل ہیں، ان کے ایمان کے قائل ہیں، ان کو رافضی کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک طرف تم کہتے ہو کہ انصاف ہو تو دوسری طرف بھی انصاف ہو، یہ بے انصافی ڈبل نہیں چلتی۔ اللہ اکبر، تو بات دور چلی گئی۔ چلو میرے بھی ایک ذہن میں چیز آئی ہے، اس طرح کے میٹیریل بہت کم ڈسکس کرنے کو ملتے ہیں، تو میں جو چیز عرض کر رہا تھا کہ ایمان کفر کی بحثیں چھوڑو، یہ دیکھو حضور سے پیار کس نے کیا ہے۔ ویسے آپ 3 4 5 جو کھڑے ہو ماشاءاللہ اتنے دنوں سے میرے سے رابطے میں بھی ہو اور محفل کے لیے بڑی آپ نے انتظام اور تیاریاں کی ہیں، آپ کا پروگرام جنت میں جانے کے یا دوسری طرف؟ جنت میں، جنت تو سیدھے پہلے ہی تیار بیٹھے ہو۔ میں آپ کی بات پوچھ رہا ہوں، جنت اعمال ہیں آپ کے پاس؟ آئے بس میں صدقے دوں، 1000 باتوں کی ایک بات کر کے اس نے دلیل جس کو کہتے ہیں قلم توڑ دیا۔ وہ جج جناب ڈیتھ پلنٹی کو سزائے موت دے کر تو قلم کیا کرتا ہے، توڑ دیتا ہے تاکہ بھئی یہ نہ فیصلہ چینج ہوگا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ اس قلم سے دوسرا کوئی اس قسم کا فیصلہ لے دوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس بندے نے جناب لفظ بول کے اس نے جناب قلم توڑ دیا، اس نے دروازہ ہی بند کر دیا بحث کا۔ اس نے کہا نہ عمال کو، نہ داڑھی، نہ پگڑی، نہ لوٹا، نہ مسلح، نہ مسواک، نہ امامہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کس پہ اعتماد ہے؟ بول ذرا محبت رسول پہ۔ او میں صدقے جاؤں، یعنی ہم تو تیار بیٹھے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں لہذا ہمیں حضور بیڑا پار کروائیں گے، ایسے اور جو ہم محبت کریں ہم جنت میں جائیں تو جس سے حضور محبت کریں وہ باہر رہ جائے۔ یار خدا کا خوف کرو، جس سے حضور محبت کریں اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں جو بات کر رہا تھا کہ جناب ابو بکر صدیق، میرے نبی کا یارے غار بھی اور میرے نبی کا یارے مزار بھی، میرے نبی کے صحابہ میں سب سے افضل بندہ، ہاں جی ہونا ہی نہ گل اچھیا بولو، ہاتھ چک کے بولو، ابو بکر، پھر بولو ابو بکر، ابو بکر۔ تو میں پہلے عرض کر چکا کہ اگر رسول اللہ کو باقی نبیوں پہ فضیلت دو تو نبیوں کی توہین نہیں، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں۔ اسی طرح ابو بکر صدیق کو اگر سارے صحابہ پہ فضیلت دو تو یہ باقی صحابہ کی توہین نہیں ہے، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں۔ خود اللہ کے نبی کے پیارے مولا علی، ہم غلام مولا علی کے، مولا علی نے فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اس دھرتی پہ جن پر سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا سوائے نبیوں کی ان میں سے ابو بکر سے اوپر والا بندہ کوئی نہیں ہے۔ یار اچھا بولو، خدا دی خدا کا، سوائے نبیوں اور رسولوں کے کوئی بندہ ایسا نہیں جو ابو بکر صدیق سے اوپر والا ہو۔ آئے ہائے میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی تھی، جس میں میری اللہ نے، اچھا پہلے میں ایک مسئلے کو کلیئر کر دوں کہ ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی اور حضور کے بعد کسی اور بندے کے نبی بن کے آنے کے کوئی چانس، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ ادھا، نہ پورا، نہ کانا، کوئی گل میرے خیال نہیں سمجھا، نہ کانا، نہ ماجا، نہ شابا، نہ گاما، نہ کسیٹا، نہ کسی دی دا پتر۔ جنہوں یار مزہ نہیں آیا، میں نے مزہ نہیں آیا یار۔ تسی کیڑیاں جناب 14ویں کانفرنس ختمہ نبوتی کروا رہے ہو کہ جنہیں یہ نہیں پتا کہ کسی دی دا پتر کون ہے۔ خدا دیو بندے ہو جے تم ختم نبوت دے جلسے ہون تے پھر ختم نبوت دیا گستاخاں دا رگڑا بھی تے آئین پاکستان کی روح سے اور قرآن و سنت کی روح سے جو قادیانی ہے وہ کافر ہے۔ قادیانیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی اسی طرح کافر ہے جیسے ہندوؤں کے کفر میں شک کرنے والا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آیا؟
کیونکہ قادیانیوں کے کفر میں شک، حقیقت میں عقیدے ختم نبوت میں شک ہے۔ تو کسی قسم کا کوئی نبی آنے کی کوئی صورت نہ ذلی نہ بلی نہ ذلی نہ بروزی نہ آدھا نہ پورا، میرے نبی کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دل تاجدار حلتا غالب لا کل غالب امام المشارق والمغارب ابو الحسن جد الصلاة سوچے بطول اخی رسول حضرت مولا علی میرے نبی مکرم میرے آقا غزوہ تبوک کے لیے نکلنے لگے تو میرے نبی نے فرمایا علی تو مدینے میں عورتوں بچوں کی حفاظت میں، یعنی ان کی حفاظت کے لیے پچھلے انتظام و انسان سنبھالنے کے لیے تو مدینے میں رکے گا، اس جہاد کے میدان میں میں تجھے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ اللہ اللہ، ادھر میرے نبی کی اس آرڈر پر جناب مولا علی نے لبیک کہا، ادھر مدینے کے جو منافق تھے ان منافقوں کو موقع ملا، مولا علی کے خلاف باتیں شروع ہو گئی، اور ایک جملہ ذہن میں رکھو، یہ جتنے بھی منافق ہیں یہ داڑھی پگڑی سے نہیں پہچانے جاتے لیکن مولا علی کے نعرے سے ضرور پکڑے جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، کج کے مارو نعرہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مولا کائنات کے نام سے کون پہچانا جاتا ہے؟ منافق۔ کیوں؟ کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ علی کا نام سن کے، اور منافق کے چہرے پہ نہ ویسے ہی پریشان علی کا نام سن کے جس کے چہرے پہ شکنے پڑے اور جس کی طبیعت اس طرح متلیاں گئے، بس سمجھ جاؤ اس کے اندر منافقت پوری پوری، نہ قوم نہ قبیلہ نہ مسجد نہ مدرسہ نہ دربار نہ مزار، کسی کی کوئی قید نہیں۔ اگر علی کے نام سے جل رہا ہے سمجھ جاؤ پکا۔ منافقوں نے مولا علی پہ تانے مارے، کہیں بڑا کہتا تھا محمد میرے ویر ہیں، محمد میرے پیارے، محمد نے تو ساتھ دے جانے سے انکار کیا۔ میرے نبی پاک باہر سے مڑے نا، علی پاک کو دیکھا، علی پاک مسجد کے کونے میں بیٹھ کے، ادھر توجہ ہے ماشاءاللہ، آنسو بہا آشانوں کا یہ علی علی یار تیرا حال کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی سونے آج تانا ملائے اور محبت کا تانا ملائے۔ ایک جملہ بولو گے، ایک جملہ سنو گے؟ میرے استاد گرامی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں، بیٹا ہر تانا جس کو مارنے مارو، پر حضور کی محبت اور عشق کا تانا کسی کو نہیں مارتا۔ یہ جو آج ہماری پیڑی عادت بنی ہوئی نا ہمارے مبلغوں کہ خود اگر داڑھی پگڑی شگڑی کر لی تو خدا کے بندے اتنا ہوا میں نہ اڑ، جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہوتی ہے ہم اس کو تانے مارتے ہیں، داڑھی کی یہ عشق اندر کی باتیں ہیں۔ میں صرف علماء کی بارگاہ میں ایک حدیث بخاری شریف کی عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص تھا کہ جو اسلام میں داخل ہوا تو ان کے قبیلے میں شراب پانی کی طرف پی جاتی تھی۔ پہنچ گئے آپ بخاری شریف کی حدیث؟ تو ظاہر اسلام میں تو یہ منع ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا نہیں پینا، لیکن یہ نہیں ہو سکا، پھر پی لی، روز پی کے آتے، ان کو روز حد لگتی، حد سمجھتے ہو، حد لگتی۔ ایک دن حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر نے لعنت فرما دی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر،
حضور روز اس پہ حد مانتے ہیں، کہ روز اٹھ کے پی آتا ہے۔ اب جو جملہ سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر لا تلعنہ فإنہ يحب اللہ ورسولہ، اس پہ لعنت نہ بیچ، یہ رب سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے محبوب سے بھی پیار کرتا ہے۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دو، بندہ شراب پی رہا ہے، بخاری کی حدیث ہے اور حضور فرما رہے ہیں اس کا برا عمل اپنی جگہ اور اس کی محبت بے شک نہیں ہے، اور فرمایا اس پہ لعنت نہ بیچ، کیونکہ جس کی محبت رسول سے سچی ہو وہ لعنتی نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھے وہ خدا کے بندو، اور جو حضور سے محبت سچی کر رہا ہو وہ لعنتی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح میں بھی کہتا ہوں اس حدیث کو مستدل بنا کر داڑیاں ترک کرنا یہ گناہ ہے صاحبو۔ جب ہم عاشق رسول ہیں، حضور کے پیارے ہیں، تو قبر کی تیاری تو رکھنی چاہیے نا، تاکہ قبر میں جائیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں تو کون ہے تو ہم کہیں آقا آپ کا غلام ہوں، تو آپ اتنا ہی اگر پوچھ لیں کہ اگر میرا تھا تو چہرہ کیسا بنا کے آیا۔ میں بالخصوص جو آپ محفل کروانے والے ہیں آپ سے کہوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے، تنقید نہیں ہے، آپ پہ ہٹنگ نہیں ہے، دعوت ہے کہ مزہ آ جائے، تاکہ ظاہری، کیونکہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اپنی ظاہر کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہمارا کام ہے، باطن کو پاک کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو یار یہ جو میں نے بات کر دی، اب آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں چلو جی آج تو پھر وعدہ ہو گیا، آج تو بعد داڑیاں رکھیں گے چہرے پہ، ہاتھ چکو نا، جیسے سبحان اللہ نہیں، ہاتھ چکو، ہاتھ اٹھاؤ، شاباش شاباش، خیر ہے کوئی گل نہیں، بھابی اگر اجازت نہ بھی دیتی کوئی نہیں، چل جائے اور بیاہ ہو گیا جنہیں، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے دوستو، مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ رو رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا تجھے ہوا کیا؟ آقا تانا ملا، ہائے ہائے، میرے نبی نے وہاں پر ارشاد فرمایا اما تردا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یہ حدیث سیاست میں موجود ہے، یہ حدیث صحاح کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے کئی طرق ہیں، اس کی کئی سندیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے یہاں وہ مقام و منزلت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، فرق اتنا ہے موسیٰ بھی نبی تھا، ہارون بھی نبی تھا، اب میں نبی ہوں تو نبی نہیں ہے۔ باقی جیسے موسیٰ اور ہارون آپس میں ویر تھے، تو میرا ویر ہے میں تیرا ویر ہوں، تو میرا بھائی تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی۔ اور اب میرا جملہ پورا سنو، علی باقی سب کچھ ہے لیکن تو نبی نہیں ہو سکتا، علی باقی سب کچھ ہے لیکن تو نبی نہیں ہو سکتا۔ اور جب فاتح خیبر، آقا کمبر، زوجے بدول، اخیے رسول، جس کی شان میں قرآن کی سینکڑوں آیتیں اتری، اور جب ولیوں کا بادشاہ، ولیوں کا سلطان مولا علی، ان جیسی ہستی نہ آدھا نبی ہو سکتا ہے، نہ پورا نبی ہو سکتا ہے، نہ ذلی نبی ہو سکتا ہے، نہ پرتا نبی ہو سکتا ہے، تو اس پھجی باسی کا پتر کانا مرزا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ مرزائیوں اور قادیانیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی بولو یار، اونچے بولو، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب میں نے ایک بات کہی کہ مولا کائنات مولا علی پاک آپ کا نعرہ کلیجے ٹھار دیتا ہے، اور ٹھار ویندہ ہے، ہاں ٹھار ویندہ ہے۔ سرائی کی اتھے بولی جاندی کہ نہیں بولی؟ ہاں ٹھار ویندہ، اور جب مولا علی کا نام آئے عاشق کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔
اور میرے نبی کی یہ حدیث میں کدھر کروں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجتمع حب هؤلاء الاربعہ الا فی قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا سنو لوگو، چار جو میرے یار ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کا پیار ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا. دھیان ہے، جمع کٹھا نہیں ہو سکتا الا، لیکن ہو بھی سکتا ہے. آقا کہاں؟ فرمایا فی قلب مؤمن. یہ چاروں جو میرے یار ہیں ان کا ساروں کا پیار اسی دل میں آ سکتا ہے جو مومن کا دل ہو. نعرہ تحقیق بولو، حق جاری کی صدا لگاؤ یا سبحان اللہ. مر گئے مرزائی بھی مر گئے، رافضی بھی مر گئے، ناصبی بھی مر گئے. اسے کہتے ہیں سنیوں کی محفل. ہم وہ تو نہیں ہیں کہ ایک طبقے کو خوش کرتے رہو. کفا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہم نہ رافضیوں کو خوش کر سکتے ہیں نہ ناصبیوں کو، اس لیے کہ ہمارا خدا واسطے کہ ان سے کوئی ذاتی کوئی چل نہیں ہے. ہم تو ہر ذات سے پیار کرتے ہیں جو حضور کے پیاروں سے پیار کرے، اور ہر اس بندے سے جنگ ہے رہے گی. میں نے ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ صحابہ کرام کا دفاع کیا، اور آپ کو یاد ہوگا مارکۃ الارا دفاع تھا. مجھے بعد میں ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے یار تیرے کول کیڑا دم ہے، تو کیڑا ہے جب پڑھتا ہے کہ 5 منٹ ہی بندہ اتھر دو گیا. وہ ایک دم اپنے منہ سے نکال دیا. میں نے کہا میرے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے. غوث پاک کے مرید ہیں. غوث پاک کا مرید کسی میدان میں پشت اس کی نہیں لگتی ہے. ناز ہے ہمیں غوث اعظم کی محبت پہ اور ان کی غلامی پہ. مجھے بعد میں بڑے دور دور سے ٹیلی فون گئے، کہنے لگے جی آپ دفاع صحابہ کا بڑا کام کرتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو جائے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، آپ ہمارے ساتھ. میں نے کہا یار میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. کیوں آپ بھی صحابہ کرتے ہیں، ہم بھی صحابہ کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں اصل 2-4 صحابہ کا نوکر نہیں ہوں، میں سارے صحابہ کا نوکر. حاجی بات کی سمجھ آئی؟ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا 4 یاروں کے نعرے تو تم تھوڑا لیسے لا جناب، نچ نچ کے لاؤ. حضرت سیدنا عثمان، حضرت علی، حضرت بلکہ نیچے سے اوپر ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. ان کے نعرے تو کود کود کے لگاؤ. اور جب بات حسین ابن علی کی آئے، جب بات حسن مجتبی کی آئے، اس وقت تمہاری بوتھی شکل بن جائے اور تم اپنے باپ یزید کے دفاع میں کھڑے ہو جاؤ. خدا کی قسم ہم حضور کے ہر یار کے بھی غلام ہیں اور مصطفیٰ کے. آئے جملہ سن، جنہوں نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہم ان پہ بھی قربان ہیں، اور جن کو اٹھا کے میرا نبی چلتا رہا ان پہ بھی قربان. میں کیا یہ بھی چونکہ سیدنا صدیق اکبر کا تو میں تو دسیا نا کہ میرے نام کے ساتھ ایک دن لفظ لوگ آتے ہیں یہ شمشیر حضرت ہیں، کو یہ بھی تکلیف ہے. شمشیر وہ یار میں نہیں رکھے، لوگوں نے رکھے اور مشہور ہو گئے اور میں کی کہندے ہو میں. لیکن شمشیر وہ ہوتی ہے نا کہ جو اس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں. والا حضرت کی شمشیر رافضیوں کو بھی کاٹتی ہے اور ناصبیوں کو بھی کاٹتی ہے. یہ گڑبڑ نہیں کرتی اور نہ گڑبڑ کبھی برداشت کی ہے اور نہ انشاءاللہ آگے کا کبھی پروگرام ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے. وہ لوگ جو روافض کی طرف اپنا نرم رویہ رکھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں خدا کی قسم لتر پڑیں گے اگر تم گستاحان ابو بکر صدیق کے حوالے سے نرم لے جا رکھو گے. کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ چلو قیامت تو چھوڑ، مدینے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ میں ہر سال جاتا ہوں مدینہ شریف، دعا کرو اللہ اس سال بھی مجھے بلائے. حضور سے کچھ عرصہ قبل عرض کی تھی حضور کی بیٹی کا واسطہ دے کے. آپ سے بھی کہتا ہوں جب مدینے جایا کرو اپنا اپنا ذوق ہے، میں اپنا طریقہ بتاتا ہوں. میں پہلے سیدنا میر حمزہ کے پاس جاتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں یہ سرکار کے سونے پیارے پیارے شفیق چچا میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، ذرا سفارش ڈالنا. پھر میں سیدھا بی بی پاک کی بارگاہ میں آتا ہوں سیدہ زہرا پہ، میں کہتا ہوں سرکار کی سب سے محبوب ہستی میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے دربار کا منگتا، یہ آپ کے در کا کتا، آپ کے بچوں کا نوکر، یہ آپ کی بارگاہ میں آئے، میں آپ کے بابا کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں، ذرا عرض کر دیجئے نا.
تو میں نے ان ہستیوں کے وسیلے سے میرے آقا کی بارگاہ میں نے عرض کی تھی آقا بے قرار ہو جاتا ہے دل، سارا سال ہم لوگ گناہوں میں گزارتے ہیں، کرم فرما دیجئے کہ ہر سال ایک آدھ چکر مارا لگتا رہے، تو مجھے گویا یقین ہے کہ انشاءاللہ میں مرتے دم تک جاتا رہوں گا، کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، میرا یقین ہے میرے آقا مجھے معلوم نہیں رکھیں گے، دعا کرو آمین۔ خدا کی قسم جس وقت مدینہ شریف آپ جاتے ہو اور میں بھی جاتا ہوں نا تو سب سے پہلے حضور کو سلام کرتے ہو، حضور کی جالی کے ساتھ اگلی جالی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہونا قل السلام علی ابی بکر، آگے اگلی جالی پہ ایسے نظر پڑتی ہیں ادھر 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 حضور کی بارگاہ میں ایسے ایسے ایسے، کئی تو ایسے بے ادب بدتمیز ہیں جو وہاں بھی موبائل ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کئیوں کی جوتیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہائے اس شہنشاہ کائنات کے دربار میں جاتا ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر بھی وہاں گئے تو آپ نے کیا کہا کہ بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہلا، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام، ہمت ہے لوگوں، میں تو ان لوگوں پہ بھی ہمت سمجھتا ہوں ان کی کہ جو وہاں سر اٹھا کے یوں کرتے ہیں، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں یوں کر کے نہ ظاہر بندہ کبھی دیکھتا تو ہے مالکوں کی طرف نظر اٹھا کے، تو یوں کر کے نظر اٹھاؤ نا ایسے کر کے، پھر تھوڑا سا آگے آؤ چلتے چلتے السلام علیکم یا فلان پڑھتے پڑھتے ایسے ایسے دیکھو تو سامنے نام میرے آقا ابو بکر کا لکھا ہوا ہے، اگلی جالی ہے وہاں پر نام میرے آقا حضرت عمر کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم وہاں جا کے نا بندے کو اپنا پچھلا سارا، اور میری گال سنو، اے بندہ اگر کسی دے بارے میں کوئی اچھا یا برا نظریہ رکھ دو نا اس دے سامنے جا کے انہوں سب کچھ یاد آ جانا کہ نہیں، اور بولو آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ کی قسم وہاں جا کے نا سب کچھ سامنے آتا ہے۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی آقا صدیق کی چوکڑ پہ اپنے آپ پہ شرمندگی نہیں ہوئی کہ سرکار ہم نے کہیں آپ کا دفاع نہیں کیا، سر جھکا کے عرض کرتے ہیں اے آقا آپ گواہ ہو کہ ہم نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری آپ کی محبت کے عقیدے، آپ یقین کیجئے جس آ جاتی ہے بندہ اگر حیا سے زندگی گزارے نا اپنے عقیدے کی مضبوطی پہ، اور کہیں آئے نہ آئے مزہ، حضور کی چوکھڑ پہ مزہ آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں آج کل تو ایک آدھ دو پرچے ہو جاتے ہیں تو کافی سارے میرے اوپر لگاتار 32 FIR میں بھگت رہا تھا، اور ان میں ماشاءاللہ میں بھی دفعے نہیں بتاتا، کافی ڈینجرس دفعے تھے اس میں، جی تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں جب وہ دفعے لگے اور اس سال میں 2011 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میرے اوپر کئی قسم کے دفعے تھے ممتاز قادری صاحب کی وجہ سے، تو میں بارگاہ رسالت میں گیا، دکھا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے بندہ روزانہ صبح صبح عدالتوں کے چکر لگائے نا، کبھی ایجنسیوں کی ماریں کھائے، کبھی پولیس والوں کو جناب والا بندہ آنا جانا کرے تو بندہ ڈاڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تو دل دکھا ہوا تھا، لیکن جب چوکڑ پہ جا کے کھڑا ہوا نا، خدا کی قسم اس دن جیسی لذت میں زندگی میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں نے کھڑا ہو کر میں نے عرض کی، میں نے کہا آقا مجھے یاد نہیں رہی میں اپنی FIR آپ ساتھ لے کے آتا، اے آقا آپ گواہ ہیں خدا کی قسم اپنے آپ کی ناموس میں ڈنڈی نہیں ماری، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے سنیو، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، پتہ نہیں کتنے نوے سانسیں باقی ہیں، کبھی حضور کی ختم نبوت اور ناموس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ بندہ خدا کی قسم اللہ آپ کو مدینے جائے وہاں سب کچھ سامنے آتا ہے، فلم کی طرح سب کچھ سامنے آتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا آقا آپ گواہ ہیں ہم نے آپ کی ناموس میں گڑبڑ نہیں کی، اور جب سیدہ زہرا کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے اللہ کی قسم وہاں جا کے یہ جو میں سیدوں کے نعرے لگاتا ہوں تم کیا سمجھتے یہ مجھے پیسے دیتے ہیں؟ یہ مجھے کہیے کرے گی لگنا ہے کہ سید نے چمکا پیسہ چڑھا دینے اے یار خدا کا میں انہاں کو لینا ہے، کہ اگر انہوں نے میری خدمت کی ہے تو غیر سیدوں نے بھی اٹھ کے یہ مجھے دیے ہیں، انعام دیے، اپنے باپ کے والد کے نام کی ویل کروائی ہے، یہ کیا دے سکتے ہیں بیچارے؟ نین سے کبھی لینے کے کوئی پروگرام ہے، یہ کیا دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10,000 دے دو گے، 20,000 دے دو گے، کوئی گاڑی دے دو گے، اتنے مسئلے پلاٹاں دے جے
ایک دن میں نے یہ تقریر کی نا تو ایک صاحب کہنے لگے پھر آخر گل کٹی سے نا پلاٹاں دا مسئلہ. میں نے کہا پلاٹ کا ہے لیکن یہ اسلام آباد کے سیکٹر میں نہیں، جنت والے سیکٹر میں. کیونکہ میرے نبی کی حدیث موجود ہے، جس کے دل میں حضور کی اہل بیت کا پیار ہوگا نا اس کی موت بڑی چنگی ہونے والی ہے. میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے جو اس وقت سادات کے دل دکھانے پہ لگے ہوئے، تمہیں چیلنج یاد آئے ہوئے ہیں. ہر جگہ فتوے کی زبان نہیں چلتی ہے، کچھ حیا بھی ہوتی ہے، کسی چیز کا نام ہوتا ہے. کب تک تمہارے یہ علم کی جولانیاں رہیں گی؟ کب تک تمہارے دلائل کے دبدبے رہیں گے؟ کب تک تمہاری صحت رہے گی؟ پھر آخر تم نے قبر میں جانا ہے، اور پھر قبر سے ہوتے ہوئے تم نے زہرا کے بابا کی خدمت میں اور زہرا پاک کے شوہر مولا علی کے سامنے بھی جانا ہے، حسنین کریمین کے سامنے بھی جانا ہے. اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے. ایسے الٹے کام نہ کرو کہ جیسے سیدوں کے دل دکھیں. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، ہر اس مولوی کی بات کو ریجیکٹ کر دو، پھینک دو اٹھا کے باہر، جو تمہیں کسی بیدبی کی راہ پہ چلائے. ہم نے تو اپنے مرشدی سیدی اعلیٰ حضرت سے ایک سبق سیکھا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. کیا بات کر رہا تھا میں دیکھتا ہوں ذرا آپ کی توجہ ہے کہ نہیں. تو صاحب نے مجھے کیا کہا؟ مل کے چلیں. میں نے کہا ہم 2-4 صحابہ کے نوکر نہیں، ہم سب صحابہ کے نوکر ہیں. ہم حسین پاک کے بھی نوکر ہیں اور یزید پہ جی بھر کے لعنت بھیجتے ہیں. جس دا ابا چاچا ماما تایا لگ دے وہ نہ پہ بولو، لیکن جس دا دشمن لگ دے وہ بولے یزید پہ لعنت. رشتہ دار یہ کئی مولویوں کو تکلیف نہیں ہے، میں نہیں کہنا چاہیے ابھی تک مولوی میرے نال حضرت پیڑ پیا نہیں، مطلب یہ نہیں کرنا. میں کہا گل سن فرعون پہ لعنت نہیں بے شمار. میں کہ اس کے کیوں پہ یہ بھی میرے کیا رشتہ تھا؟ میں کہ وہ پیو لگ رہی. مطلب یزید کے حوالے سے کسی سنی کی ہمدردی کا لہجہ کیسے آ سکتا ہے؟ جس کے دل میں یزیدیت اور یزید کے حوالے سے ہمدردی کا جذبہ اٹھے نا وہ حسینی نہیں ہو سکتا، اور جو حسینی نہ وہ محمدی نہیں ہو سکتا، وہ مصطفی نہیں ہو سکتا، وہ سنی نہیں ہو سکتا. ہم صحابہ کے بھی جی بھر کے دل کے اندر سے دل کی گہرائی سے نوکر ہیں، اور حضور کی اہل سادات کا احترام کریں. یہ ہمارا مسلک ہے. یہ کئیوں کے پیر کے خلاف کوئی سید پوسٹ کر دے، میرا دل دکھا ہوا ہے. فیس بک کے اوپر آئیڈیاں بنی ہوتی ہیں سید فلانا، اور کئی سید ہوتے ہیں نا بیچ میں شرارتیں بھی کرتے ہیں. وہ بعض بزرگوں کے خلاف پیروں کے خلاف بول جاتے ہیں. لے یار پیر مجھے بڑا ہوئے نا اس کے خلاف گل کرنا بندہ کافر نہیں ہوتا اور نہ اہل سنت سے خارج ہے. اگر کسی بزرگ کے ایک آدمی میری انسلٹ کرتا ہے، کہتا ہے جی میں قریشی دی گل نہیں منتا تو نہ مانتا. اب میرے شاگرد کہیں کہ تو سنیت جو باہر ہوگی، یہ صاحب ہیں ان کے استاد ہیں جو بھی ہیں، میں اگر ان کی ایک بات کو کہ تو نہیں مانتا تو میں سنیوں سے باہر ہوگی. اسی طرح کوئی بڑا ہی پیر کیوں نہ، اس کے لاکھوں مرید کیوں نہ پاکستان میں، اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو کر سکتا ہے. اور اگر وہ عالم ہو تو اختلاف وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ عالم نہ ہو تو پھر تو اختلاف اتنی کیوں نہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے نہ کوئی اہل سنت میں داخل ہوتا ہے اور نہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے. مہربانی فرمائیں پیر کے خلاف پوسٹ ہو جائے، حضرت سید کی آئی ڈی اوپر نام لکھا ہوتا ہے، نیچے وہ تبرے اور وہ گالیاں دیتے ہیں کہ استغفر اللہ، اور اپنے نام کے ساتھ اپنے پیر کی نسبت بھی لکھی ہوتی ہے. حیا کرنی چاہیے، کیونکہ میرے حضور کا خون جس کی رگوں میں 1000 پیر ایک پلڑے پہ ہوں، میرے نبی کے خون کا ایک قطرہ ایک پلڑے پہ ہو. میرے نبی کا خون سادات، ان کی عزت اور رتبہ بڑا ہے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ ایک سید صاحب ہیں، ان کی وصال پر وہ چلے گئے تو ان کے بیٹے خود فرماتے ہیں کہ میں گرمی کے موسم میں ایسے قمیص اتار کے اندر وہ کیا بولتے ہیں بنیان وہ پہن کے لیٹا ہوا تھا کہ دستک ہوئی، اور مجھے بتایا گیا کہ بریلی والے احمد رضا صاحب وہ قبر پہ حضرت صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھے. کہتے میں دوڑتا گیا اور کچھ سمجھ نہ آئی، اتنا بڑا عالم اور ہمارے بزرگوں کی قبر پہ آ گیا. کہتے ہیں کہ میں جا کے نا گرمی تھی، شدید دھوپ کا موسم تھا، تو میں نے اس طرح چھاتا ایسے کیا اور چھتری ان کے لے کے کھڑا ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پہلے تو اپنے ادھر سر جھکا کے وظائف اور جو پڑھتا